مغفرت کی عطا چاہتا۔ ایمان کی قدر و قیمت اور ایمان کی دولت کی اہمیت و عظمت ہمیں بتلائی ہے، اور ساتھ یہ بتلایا کہ ایمان کے بغیر دنیا کی جتنی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب بیکار ہیں اور بندے پر وبال ہیں۔ اگر ایمان نہ ہو تو نہ مال کسی کام کا، نہ اولاد کسی کام کی، نہ گھر بلڈنگ کوٹھی کار بنگلہ کسی کام کا۔ ایمان کے بغیر یہ ساری نعمتیں بندے پر وبال ہیں۔ ان ساری نعمتوں کا الٹا اس کی وجہ سے سزا بھگتے گا، الٹا ان کی وجہ سے اللہ اس پر ناراض ہوگا، اور قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز بھی اس بندے کے کام نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو میں نے شروع صورت میں بتایا تھا، کہ نجران کا وفد عیسائیوں کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقائد کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے کے لیے نجران سے روانہ ہونے لگا تھا، تو اس میں دو بھائی تھے جو ان عیسائیوں کے پادری تھے، مولوی تھے۔ ایک کا نام ابو حارثہ لکھا ہے اور دوسرے کا نام قرز لکھا ہے۔ دونوں علقمہ کے بیٹے تھے۔ تو اس وقت چلتے ہوئے ایک نے، یعنی قرز نے بد دعا کی، گندہ جملہ بولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو دوسرا بھائی کہنے لگا کہ نہ، ایسا نہ کہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سچے نبی ہیں۔ ہماری کتابوں میں جس آخری نبی کا وعدہ ہے وہ وہی نبی ہیں۔ تو پھر اس دوسرے بھائی نے کہا، پھر ہم مانتے کیوں نہیں؟ پھر ہم اس سے مناظرہ مباحثہ مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب سمجھتے ہیں کہ سچے نبی ہیں تو پھر مان لینا چاہیے۔ تو اس وقت ابو حارثہ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے وہ آخری نبی ہے، سچا نبی ہے، برحق نبی ہے، لیکن مانتے اس لیے نہیں ہیں کہ لوگ جو ہمیں مذہبی راہنما سمجھ کے، عیسائی لوگ ہمیں اپنا پادری سمجھ کے ہمیں نذرانے دیتے ہیں سالانہ ماہانہ، جو ہمیں آمدنی ہوتی ہے، مال ملتا ہے، اگر ہم محمد کے غلام بن گئے پھر وہ مال تو ہمارا بند ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری یہ مجبوری ہے، اور یہی مجبوری ہے آج کل کے مزاروں کے مجاوروں کی، پیشہ ور پیروں کی، پیشہ ور مذہبی ٹھیکے داروں کی۔ ان کی مجبوری ہے کہ وہ بہت ساری بدعات، خرافات، ناجائز کام اپنے معتقدین کو، مریدین کو اپنے سامنے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خود اس میں شریک ہوتے ہیں، حالانکہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ دین نہیں ہے، لیکن ان کے مالی مفادات ہوتے ہیں، ان کو بہت سارے نذرانے ملنے ہوتے ہیں، تحفے تحائف ملنے ہوتے ہیں، مریدین کی جیبیں خالی کرنی ہوتی ہیں، عقیدت کے نام پہ انہوں نے بہت کچھ مال قربان کرنا ہوتا ہے جو ان کے پیٹ کی آگ بجھاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ پھر گونگے شیطان بن جاتے ہیں، ان کو حق نہیں بتاتے۔ یہ بات آج بھی اس امت کے اندر بھی موجود ہے، جیسے ان لوگوں کے اندر اس وقت موجود تھی۔ تو اللہ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جو تم مال کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے ہو، تو یاد رکھو ایک وقت آئے گا تمہارا یہ مال تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، الٹا یہی مال تمہارے اوپر وبال ہوگا اور یہی تمہاری جہنم کا سبب بنے گا۔ اس مال سمیت تم جہنم میں جلو گے، تمہیں اس مال سے، ان ٹکوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ اسلام کے اعتقادیات سے، اسلام کے مذہب حق ہونے کے عقیدہ حقوں سے منکر رہے، منحرف رہے، اعراض کرنے والے رہے، انکار کرنے والے رہے،
تو ان کو کہہ دو سن لیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز ان کے مال بھی ان کے کام نہیں آئیں گے اور ان کی اولادیں بھی ان کے کام نہیں آئیں گی۔ من اللہ شیئا، اللہ کے دین کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں جو بندہ بظاہر مالی لحاظ سے غریب ہے، سوکھی دال روٹی کھا لیتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے، کم قیمت والے لباس پہ گزارا کر لیتا ہے، پیدل چل کے سائیکل پہ معمولی سواری پہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، جھونپڑی میں کچے مکان میں رہ کے گزارا کر لیتا ہے، لیکن شریعت کے اعمال کو قابو کیا ہوا ہے، عقائد اہل سنت والجماعت کو قابو کیا ہوا ہے، تو یہ بندہ مرنے کے بعد سب سے بڑا امیر ہوگا، سب سے بڑا دولت مند ہوگا، یہ قبر میں حشر میں یہ سب سے بڑا امیر ہوگا، سب سے بڑا دولت مند ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ تو فرمایا ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے، جہنم کی آگ انہی لوگوں پر جلے گی، جہنم کی آگ انہی لوگوں سے جلائی جائے گی، اس کا ایندھن یہی لوگ بنیں گے۔ اور فرمایا ان کا حال کداب آل فرعون، فرعون والوں کی طرح ہوگا۔ اگر فرعون والوں میں آپ غور کریں، فرعون کے پاس سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، واہ واہ کرنے والے بھی ہیں، ہٹو بچوں کی سزائیں دینے والے بھی ہیں، سجدے کرنے والے بھی ہیں، اور ناحق کی ان کی تعریفوں کے پل باندھنے والے بھی ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو قیامت تک لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ اللہ نے فرعون کو غرق کیا، حکومت چھین کے نہیں کیا، حکومت کے ہوتے ہوئے کیا، دولت چھین کے نہیں کیا، دولت کے ہوتے ہوئے کیا۔ یہ میرے رب نے بتایا کہ اگر حکومت میں عزت ہوتی تو فرعون کو عزت ملتی، اگر دولت میں عزت ہوتی قارون کو عزت ملتی، وزارت میں عزت ہوتی حامان اور شداد کو ملتی۔ اللہ نے یہ سارے عہدے، سارے منصب، ساری دولت، سارا مال و متاع ان کے پاس انہی کے اختیار و ملکیت میں ہوتے ہوئے رب نے دنیا کے سامنے ذلیل کر کے دکھایا۔ نمرود کی حکومت موجود ہے، تختہ حکومت پر موجود ہے، تخت پر موجود ہوتے ہوئے اللہ نے جوتے مروائے ہیں، اس کو نشان عبرت بنایا دنیا کے لیے کہ لوگوں اگر حکومت میں عزت ہوتی، تخت میں عزت ہوتی، اختیار میں عزت ہوتی، اقتدار میں عزت ہوتی تو نمرود کو اس کے بادشاہی والے تخت کے اوپر جوتے نہ لگ رہے ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا کداب آل فرعون، اب ان لوگوں کی حالت جن کے پاس سب کچھ ہو لیکن ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہوں، تو ان کی حالت فرعون والوں کی حالت کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان کافروں کی حالت کی طرح ہے جو ان سے پہلے گزرے۔ ان کی کیا حالت تھی؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات، ہمارے احکامات کو جھٹلایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی گرفت کی، دار و گیر کی، پکڑ کی، اور پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا اذا بطشتم بطشتم جبارین، جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، نشان عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا سخت سزا دینے والا ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے ڈرتے رہیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں، اس کے حکموں کو توڑنے سے بچتے رہیں،
اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھیں اور اپنا پاس خزانہ نیکیوں کا جمع رکھیں، تو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ قبر جو بظاہر مٹی کا گڑھا، اللہ اسے جنت کا باغ بنا دے گا، اللہ اسے جنت کا باغ بنا دے گا۔ اور اگر یہ چیز نہ ہوئی ایمان اور نہ ہوئی اعمال صالحہ کی دولت، نیکیوں کا ذخیرہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جہنم کا گڑھا بنا دیتا ہے قبر کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔